بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین 28 جنوری 2025 کو میں نے ایک ویڈیو محمد اسامہ علی کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل پہ لگائی تھی، جس میں نے کہا تھا کہ اگلے 366 دن کی کہانی، اسٹرالوجی کا خاتمہ اور سوشل میڈیا انٹرنیٹ ختم. آج وہ کیا پریڈکشن تھی اور کتنی پوری ہوئی. نیپال میں دیکھیں کیا ہوا، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، بحریں جو زیر سمندر جو کیبلیں کٹ رہی ہیں، وہ سارا سینیریو وہ ہوا کیا تھا، کس بیس پہ وہ پیش گوئی کی گئی تھی. یہ 28 جنوری 2025 کی یہ ویڈیو دیکھیں اور آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ اس میں سے کون سی پیش گوئیاں پوری ہوئی ہیں. ویڈیو دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں ہم تو پچھلے سال تک وہ کیا کہتے ہیں ہمارا نصیب کہ جب ہمارا وقت آیا، میں عموماً کہتا ہوتا ہوں کہ بس ہمارے پاس کوئی اچھی خبریں ہی نہیں ہوتی دینے کو تو بات رہنی ہے، وہ کام تو کام ہے، کام تو کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے کے لیے ایک خاص اللہ تعالیٰ نے جو عزت عطا کی ہے، اور ہمارے جو تیر تکے ٹھیک ہوئے ہیں اس کے پیچھے ریزن ہے کہ آگے کوئی رہنمائی جو کرنے کا موقع ملے گا 25 اور اس سے اگلے سالوں میں. اور 25 میں اصل میں جب سیٹرن پائسیز میں جائے گا یہ بڑا ایونٹ ہوگا. جو جب بھی آپ کے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں یا آپ کے جو سٹاکس یا انڈسٹریز کا پلانٹ انڈسٹریز شفٹ کرے گا. آپ لوگ چلو یوں سمجھیں کہ سیٹرن ماسز کو رول کرتا ہے، اور اس کا شفٹ ہونا کسی بھی جگہ پہ جا کے کچھ محکموں کو، کچھ چیزوں کو ابھارے گا اور کچھ انڈسٹریز کو ڈاؤن کرے گا. جس میں سر فہرست اس ٹائم کا جو سوشل میڈیا پہ جو آپ عموماً دیکھ رہے ہوں گے، کوئی بھی بیٹھا نسخے بتا رہا ہے آپ کو. مطلب ایک خود جو طلاق یافتہ ہے وہ بیٹھی طلاق و زندگی شادی کی کیسے خوشگوار گزارے اس پہ بیٹھی پروگرام کر رہی ہے جی. ٹھیک ہے جی. جو ڈاکٹر ہے وہ خود اس کو ضرورت نظر آتی ہے دوائی کی، وہ بیٹھا آپ کو حکمت کے ٹوٹکے دے رہا ہے. اچھا، اسی طریقے سے بہت زیادہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کا جو ہے نا وہ ایک فلو بنا تھا، وہ فلو بند ہو جائے گا اپریل 2025 میں. اور اس میں خصوصاً اسٹرالوجرز بھی، ہمارا جتنا بھی اسٹرالوجرز کا بھی جو گروپ ہے جتنا بھی، اس میں سے کافی کوئٹ کر جائیں گے، بس اینڈ ہو جائے گا. وہ اسٹرالوجرز خصوصاً جن کے متعلق یہ تھا کہ انہوں نے جسٹ پروگرام دیکھا، ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا اور پروگرام چیپ دیا، روٹ بیسکس کو نہیں جانتے، بنیادی طور پہ اسٹرالوجی کا علم نہیں رکھتے، یا پامس تھے اسٹرالوجر بن گئے، یا اسٹرالوجر تھے پامس بن گئے، یا ٹیرو کارڈ ریڈر تھے اسٹرالوجر بن گئے، یا اس طرح کا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ. آپ پچھلے سال ان کا تعارف سنیں، اس سے پچھلے سال تو اٹس بین ڈفرنٹ. جو میں ایسٹرولوجرز کا خصوصاً بات کر رہا ہوں کہ کچھ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ رجحان بڑھا 2 سالوں میں 2.5 سالوں میں پاکستان میں یا سوشل میڈیا پہ اسٹرالوجی کو لے کے. اور ایون کئی ٹیرو کارڈ ریڈر اسٹرالوجر بن چکے ہیں اب تک، کئی پامس اسٹرالوجر بن چکے ہیں، کئی اسٹرالوجر جو ہیں پتہ نہیں کیا آگے کے کوئی اپ گریڈڈ ورژن میں چلے گئے ہیں. تو اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی ختم ہو جائے گا جو 2025 کے اپریل تک. جو ٹرو نالج رکھ کے، جن میں وہ گیان کی یا اس نالج کی کوڈ ہے، اور بائی ڈیفالٹ ان کا برتھ چارٹ کہتا ہے ہی از این ایسٹرولوجر، وہ ٹکے گا میدان میں. باقی سب اٹھ جائیں گے اور خود ہی میدان چھوڑ دیں گے. ان کا بھی دل نہیں کرے گا، ایون یہ ایک ون سائیڈڈ نہیں ہوگا، یہ 2 سائیڈڈ ہوگا، تو ان کا بھی دل اچاٹ ہو جائے گا. دوسرا اس میں جو فیکٹر ہے وہ آپ کے تجزیہ نگار ہیں، جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، جو بیٹھ کے حکمت کے یا آپ کی سیاست پہ بول رہے ہیں، یا فیوچر پہ باتیں کر رہے ہیں، مستقبل کی خبروں پہ باتیں کر رہے ہیں. ایز اے تجزیہ نگار بھی آپ نے دیکھا ہوگا، صرف اسٹرالوجی میں نہیں، ویسے بھی فیوچر کی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں جی ایسے ہوگا. کوئی وہ جیسے کہتے ہیں نا سنسنی خیز سے آپ چینلز دیکھتے ہیں اور تجزیے کر رہے ہیں بیٹھے، حکومت، سیاست، پاکستان، جی اگلے سال الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، اس ٹائپ کا جو نیو یہ ابھرتے ہوئے تجزیہ نگار اور سوشل میڈیا، یہ بھی بند ہو جائے گا. اور اب ہوگا کیا، اس مارکیٹ کی جگہ کون سی مارکیٹ نے اپ ہونا ہے. اس میں میں نے بس کنکلوسیولی بتا دوں، اسٹرالوجی، فیوچر کی باتیں، تجزیہ نگار، پھر اچانک جن کو گیم ملا تھا ان 2 سالوں میں، وہ سب کے سب جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو
میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات نہیں رہے گی، ایپل سے ان کی کہانی اوور ہو جائے گی، خصوصاً وہ لوگ جن کا بالکل پیورلی تکیہ اس پہ ہے۔ تو اس لیے ایسٹرالوجرز جتنے بھی میرے فیلوز ہیں ان سے تو ہے کہ کوئی نہ کوئی سائڈ جاب جیسے کہتے ہیں کہ وہ بھی جاری رکھیں، کوئی بزنس میں کوئی ہمارے ساتھ جڑ جائے، ہمیں بتائیں، ہم آگے ایکسپورٹ میں جا رہے ہیں، اس میں کنیکٹڈ ہو جائے۔ دوسری جو باقی تجزیہ نگار ہیں وہ اپنے کوئی اور ٹاپک اٹھا لیں، اس میں ٹاپک میں بتا دیتا ہوں اگلے سال کے ٹاپک جن پہ آگے ہم نے شفٹ ہونا ہے۔ تو اس میں جو ٹاپک ہے وہ سب سے زیادہ جو انوانسمنٹ ہوگی ٹیکنالوجی کی ہوگی۔ روبوٹس جنگوں کے علاوہ کچن میں بھی ملیں گے آپ کو، صرف جنگوں کے میدان میں خبر نہیں آئے گی اگلے سال آپ کو، مطلب اگلے سال آپ کو پتہ چلے گا کہ جی رشیا میں یوکرائن نے کوریا نے کوئی 2-4 روبوٹس بھی دیے ہوئے تھے، وہ آپریٹ کر رہے تھے، یا جی فلانی جگہ فلانے ملک میں انہوں نے روبوٹس اتار دیے۔ تو اگلے سال روبوٹ کا زندگی میں آنا، کچن میں، میدان جنگ میں آپ لوگوں کو سننے کو ملے گا ہی ملے گا کہ کچنز میں آ گئے ہیں اور فلانے جی آنر لے آیا ہے، یا آپ لوگوں کی خبریں یہ میڈیا پہ باہر یہی خبریں ہوں گی روبوٹس کا، آپ لوگوں کی لوکل ابھی تو خاص وہ آتی ہے نا، ابھی تو ایجاد کا پتہ چلتا ہے، کام ہونے کا پتہ چلتا ہے، اگلا سال ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کا۔ لیکن سوشل میڈیا پہ ابھی سے جب ہم بات کر رہے ہیں پابندیاں، وہ پاکستان، وہ انڈیا، ان سب ایریاز میں ان کو فیس کرنی ہی ہے۔ اب جتنا یوٹیوبر پاکستان کا، اس کو تو چاہیے کہ ملیشیا ایک جا کے بیٹھ جائے، عمان چلا جائے، جہاں بھی جانا ہے، انٹرنیٹ جہاں اویلیبل ہے اپنا دھندا پانی کرے، کئی فنی چینل چلاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ان کے لیے تو بہتر ہے کہ کوئی ایسی پلیسز دیکھیں۔ اور باقی جو ایکچوئل آپ لوگوں کی جو مجھے سب سے اچھی بات لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں کب سے ہم چاہتے بھی یہی ہیں، اور اس بہانے شکر اللہ تعالیٰ کا کہ دین سے جڑا ہونا ہمارے آپ کے کام آئے گا۔ آپ میں دین کی خدمت کر رہے ہوں گے، کیونکہ اگلے سال روحانیت، فلسفی اور ریلیجنز، ان پہ دھیان جانا لوگوں کا طے ہے، جیسے ایسٹرالوجی پہ تھا۔ مطلب ان 2 سالوں میں جتنا آپ لوگوں نے دیکھا، اتنے چینلز، اتنے ایسٹرالوجر، اچھا کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنے ہوں گے، لیکن پھر پتہ چلا وہ اتنے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اسی طریقے سے اگلا سال روحانیت، فلسفی اور ریلیجیس نالج اس کا ہوگا، اور ٹیکنالوجی کی جو پریکٹیکل ایڈوانسمنٹ ہے اس کا ہوگا۔ ٹیکنالوجی کی انڈسٹری میں انویسٹ کریں، روحانیت کی طرف، ریلیجین کی طرف، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ڈنگ ٹپاؤ پروگرام جیسے پرانے بھی کوئی بھی قصے سنا کے اسلامک نہیں، فلسفی بھی ساتھ آ رہا ہے، علل بتانی پڑے گی، ریزننگ دینی پڑے گی، مطلب اگر کوئی آیت پڑھے گا یا کوئی دینی بات بتائے گا تو ریزن بھی کھڑی کرنی پڑے گی۔ اسامہ صاحب، زراعت کے حوالے سے ٹیکنالوجی کے علاوہ جو ایگریکلچر ہے اس کا بھی سکوپ ہے، اور دوسرا یہ بتائیں کہ اگلے سال گریٹر اسرائیل جو ہے، وہ جو ان کا منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل والا، وہ بھی آپ کو پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں سب سے زیادہ ایکسپورٹ کو ٹریڈ بڑھے گی، ایکسپورٹس بڑھے گی، سب سے زیادہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایکسپورٹ بڑھنے کے چانسز رہیں گے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ زراعت کو بہت زیادہ اچھا نہیں رہنے والا ایگریکلچر کے حساب سے، لیکن جو لوگ ٹریڈنگ انٹرنیشنل ٹریڈ میں ہوں گے وہ اچھی رہنے والی ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ، اور اس کا رجحان بڑھے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے ایگریکلچر پوچھا، اس کا اور کس کا پوچھا، سوری؟ گریٹر اسرائیل۔ اچھا، اصل میں آپ نے بزنس کے ساتھ ہی اسرائیل بھی ٹھوک دیا نا درمیان میں ہی، وہ اس میں اسرائیل کا دیکھیں، اسرائیل تو اپنا میکسیمم مشن اس کا جو ہے وہ اس میں آگے بڑھے گا اور مزید آگے بڑھے گا، اور یہ بھی سیز فائر ہو جائے گا، اس کے چانسز مجھے نظر آتے ہیں کچھ دنوں تک۔ سیز فائر کے بعد یہ اگلے سال پھر دوبارہ یہ رائز ساری چیزیں ہوں گی، اور بلکہ وہ جب کچھ بڑا ہونا ہے اگلے سال نقشوں پہ، وہ اس کے لیے کسی دن ڈیٹیلز مجھے ریمائنڈر دیں پہلے، تاکہ وہ میں نے آپ کو پلانیٹری الائنمنٹ دکھانی ہے کہ اگلے سال مارچ اپریل کے اراؤنڈ میں نا پلانٹس کی پکچر یہ کیسے الائن ہو رہے ہیں، تو وہ جب پل اینڈ پش افیکٹ ختم ہوتا ہے نا تو پھر اپنا امپیکٹ وہ صحیح ٹھکا کے ڈالتے ہیں، اور پھر وہ ریزلٹس جو ہیں اسی حساب سے آتے ہیں۔
एग्रीकल्चर का बताएं, ज़राअत का बताएं साहब। ज़राअत नहीं होंगी तो ज़राअत का वैसे तो टेक्निकली मैं तो सबको यही कह रहा हूँ कि अपकमिंग टाइम में एग्री ही वेल्थ है। एग्री में ही चले जाएं, बीजों में जाएं, बीजों के बैंक्स बनाएं, सीड बैंक्स बनाएं, बड़े किसान कॉर्पोरेट फार्मिंग्स पे आए, जैसे कमेटियां डालते हैं ऐसे ही कमेटियां बना के ग्रुप ऑफ कंपनीज बना के कॉर्पोरेट फार्मिंग में चले जाएं। मुस्तकबिल एग्रीकल्चर का है। लेकिन अब आप में से अगले साल का कहें तो अगला साल तो हमने तो रीडिंग में देखना है ना कि रीडिंग में एज ए एग्रीकल्चरिस्ट अगला साल अच्छा है या नहीं है, तो नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि आगे आगे जब मैं जनरल हालात देख रहा हूँ जो दुनिया के ओवरऑल, तो फिर डेफिनेटली एग्रीकल्चर ही रहना, क्योंकि इकोनॉमी तो चली जा रही है। बल्कि ये ना आप किसी दिन इस पे कहानी करें, ये रुपए की कहानी, उसका टाइटल ही ये होना चाहिए। और इस्लाम में ये जो आप लोग इतना लगे रहते हैं ना कि जी ये हराम है वो हराम है, कई लोग पूछ रहे थे बैंक से सूद लेना हराम है, कोई पूछ रहे थे बिटकॉइन, कभी कुछ डिफरेंट सवाल आते रहते हैं। तो मुझे हंसी आती है कि मैं उनको क्यों ना बताऊं कि ये रुपया जो है, ये जो रसीद दी हुई है ना, उन्होंने छुपा के कुछ रखा है और उसके बदले रसीद दी है, ये भी हराम है। और इसी वजह से कोई एक रात में आपको लूट के चला जाता है। इसी तरह से डिजिटल स्विस बैंक में पैसा चला जाता है। इधर से गंदुम ले जानी होती है ना तो लाग पते जाते, भैंसे लेके जानी होती तो कितनी एवन फील्ड में पहुंच जानी थी लंदन, पता चलना था, पैरे नपने थे, ऐसे नहीं चला जाना था। ये जब का आपने, और ये जो ब्रांडेड घड़ियां और ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया है। अब 25 करोड़ की घड़ी की क्या तुक है, वो सिर्फ यही है कि एक ब्रांड उसके पीछे खड़ा हो गया और उसने कह दिया कि ये 25 करोड़ की है। पर अकल मानती है भी वो इतनी सी हीरे या जितने भी लगा दो, तो वो क्योंकि पैसा घुमाना और लेके जाना और करना आसान होता है, इसीलिए आपकी ये महंगी घड़ियां, महंगा सब उसका पार्ट है। अब उसकी जगह उन्होंने एक बिटकॉइन निकाल दिया और उसको एक वैल्यू खड़ी कर दी। इस्लाम इनको नहीं मानता। अगर घूम फिर के इस्लामी मुआशी निजाम की बात की जाए तो वो कागज को नहीं मानता। ये आज आपको समझ नहीं आ रही, कोई मसला नहीं है, अगले साल समझ जरूर आएगी, नहीं तो उससे अगले तो पक्की आ जाएगी। और मुसलमान ये समझ जाएगा कि ये जो गोरे का और जो काफिराना निजाम है, इसी के तहत, मतलब अगर आप चले, मैं आपको 1 मिनट के लिए कहता हूँ कि आप लोग सारे बार्टर सिस्टम में चले जाएं, ये रुपया इसको खत्म करने करेंसीज को। आप मुल्कों से तिजारत क्यों नहीं करते? कब से ईरान को हम चावल देते हैं और उधर से पता नहीं खुश्क दूध और क्या कुछ आ जाता है ईरान से हमारा। आप लोग घरों की जिंदगी में भी यही करने लगेंगे। तो यकीन जाने पुराने टाइम पे अपने, आप तो खुद माशाल्लाह वो स्टेटस लगा रहे होते हैं, और मैं बड़ा जेलस होता हूँ जब वीकेंड पे आप गाँव होते हैं। तो आप मुझे बताएं कि वो एक दूसरे से मुर्गी दी थी मैंने तुम्हें तो तुम मुझे चावल दे दो, तो दो तुसी लवाया होया तो हम तुसी एक लेली दे दो इधर, या इस तरह की बार्टर आपने नहीं देखा उधर? गंदम के बदले चावल और चावल के बदले, और जबरदस्त हर चीज एक दूसरे से एक्सचेंज होके हो रही है। और उसके ऊपर कोई आके उनको ये नहीं कह सकता चलो ये ऐसे करो, कहेंगे चल अपना काम कर, असी जो सौ के उठांगे उदों देखांगे। क्यों? गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि इकोनॉमी में आजाद है। अल्लाह से दुआ करते हैं फसलों की, अल्लाह से दुआ करते हैं मुर्गी के अंडों की, तो आजाद है। गुलाम तो वो है जिसको ये कागज का नोट चाहिए और फिर वो लेके मार्केट में घूमना है जिसने।